حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا، اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو پہاڑ بنائے زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے ہو۔ اس سے زمین ساکن ہو گئی، اور پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں وغیرہ بنائیں۔ بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کو زمین میں چوپائے بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ پھر جمعے کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمین اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے کی گئی۔ ابلیس جو کہ شیطان ہے وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب معرکہ آرائی ہوئی، اور فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں میں جزیروں پر پناہ لینے میں مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان مردود، جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے آباد کرنا چاہا تو انسانوں کی تخلیق فرما دی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے علم کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، ایسی مخلوق کو کیوں کر پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت
تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے دو مقاصد تھے، پہلا یہ کہ جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم تیری عبادت میں کوئی کوتاہی کر بیٹھے ہیں۔ بہرحال جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگ کے مطابق سے ہی ظاہر ہوئی، کچھ سرخ، کچھ سفید اور کچھ سیاہ اور کچھ ان کے درمیان۔ اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ طین بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض جگہ طین کا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ اور جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیس دار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کے کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جیسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے کچھ اور الفاظ بھی قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلا ہمایون یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسال یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسان کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے آواز آتی جیسے مٹی کے خالی مٹکے سے آتی ہے، تو اس نے دیکھا یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے قریب سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، تو ابلیس بھی جب ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر نکل آتا۔ پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو مصیبت میں ڈال دوں گا، اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کہو الحمدللہ۔ انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی اس تعریف پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی، ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے، تو پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی کہ کھانے کی خواہش ہونے لگی۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن و حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں تو
تمام انسانوں نے جواب میں کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں کو سجدہ کرنے کا حکم دی۔ ناظرین کرام، ابلیس کے علاوہ سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی سرکشی کی سزا دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے، یعنی مجھے قیامت تک موت نہ آئے جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تیرے انسانوں کی گمراہی کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے اسے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا ان میں سے جو تیرا حکم مانے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ تو حضرت آدم کے سلام کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا میں ہی تمام نام سکھا دیے اور وہ اللہ تعالیٰ کے آسمان کی سب چیزوں کے نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں کا نام فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہیں جانتے تھے، پھر آدم علیہ السلام سے ان تمام چیزوں کا نام بتائے اور پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر ایک دن جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرما دیا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حوا کو پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ اماں حوا قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں جنت میں رہتے تھے اور انہیں نور کا لباس پہنایا گیا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تھا، ابلیس نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائی۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے۔ وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے، لیکن اس گناہ کے بعد غرور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اس سے بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ پھر دونوں زمین پر اترے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اتر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، آخر کار ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہو گئی۔ حضرت حوا نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ سب سے پہلا جوڑا حابیل اور ان کی بہن کامین کا تھا۔ ناظرین کرام، اس طرح زمین پر نسل انسانی کی افزائش شروع ہو گئی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔